अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? मैं बिल्कुल खुश हूँ, खैरियत है, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा मौसम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जुमे का मुबारक हो जी, जुम्मा मुबारक हो। बड़ी बड़ी खबरें भी आ गई हैं, एक और सज़ा आ गई है। जीपा कचहरियों हुण खाली आनियां ने सारियां। ये जनाब वाली ये देखें, मेरी गर्दन आ रही थी सिर्फ। जीपा सारियां कचहरी जो खाली आनियां ने। हाँ जी, बहुत मजे मजे की खबरें हैं। 25 साल सजा एक बंदे को हुई है, उसका नाम है इस्माइल मियाँ वाली से। इन सब की 25-25 साल बनती है कानून के मुताबिक। ठीक है, ये जज जो जितने भी 10-10 हज़ार दे रहे हैं ना, ये वो 10 साल से ऊपर होना तो वो हम कहते हैं कि ये इसका जनाब अली ये प्रोहिबिटरी क्लास में आ गया है, उसकी फिर बेल नहीं होती अगर 11 साल हो जाए या 10। तो 10 से नीचे हो तो फिर उसकी बेल इजीली हो जाती है। वो हम कहते हैं कि ये जी प्रोहिबिटरी क्लास में फाल नहीं करता, ये बेलें इनकी आसानी से हो जाती हैं। अच्छा, अब आरिफ अलवी के वारंट गिरफ्तारी कब के गए हुए हैं, अमीन गंडापुरी के गए हुए हैं, शिबली फराज के गए हुए हैं, उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी गए हुए हैं। इनको गिरफ्तार कौन करेगा? और भाई हुकूमत, अगर आपने ऐसे सुस्तियां की ना तो यकीन करो फिर पासे पलट भी सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं, आपको हलवा बना के सूजी, चीनी, घी, आग, तेल बना के ऐसे पेश कर दिया जाता है, आप यहां से नवाला उठा के मुंह में नहीं डालते। ये सारे हलवा केस हैं सारे, इनको इबरतनाक शिकस्त दो। आप यकीन करें, ये मेरे इल्म में है, जिस दिन 9 मई वाले दिन इन्होंने हमला किया था ना, कसम खुदा की उस दिन काफ़ी सीनियर बुजुर्ग लोग रोए थे कि यार इन्होंने फौज के ऊपर हमला कर दिया। 40 मकामात पे, GHQ रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, ISI फैसलाबाद, PF बेस मियाँ वाली, लोग रोए थे। जैसे मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ था ना, तो लोग रोए थे। जो हकीकी मुहब्बे वतन है वो को मानी के मानने वाले नहीं, मनहूस के। तो आप उनको इतनी छूट देते हैं। आरिफ अलवी आपकी पहुंच से बहुत दूर है, वो कोई अमेरिका बरतानिया में बैठा है। शिबली फराज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, उमर अयूब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, ये आपसे बहुत दूर है। अमीन गंडापुरी आपके साथ आके मीटिंग कर रहा होता है। तो जनाब, अमल दरामद हुकूमत ने करना होता है, वो इंतज़ामिया का काम है। जुडिशरी ने सजा देनी होती है और अमल दरामद हुकूमत ने करना है। ना नहीं करेंगे गिरफ्तार तो फिर ना सही। काश ये सारा, मैं बार बार ये कहता हूँ, 9 मई को फौज के ऊपर हमला हुआ था, 10 मई को PTI के ऊपर पाबंदी लग जानी चाहिए। ये मैं कोई इंतहा पसंदी वाली बात नहीं कर रहा, मैं असूल की बात कर रहा हूँ, असूल की बात कर रहा हूँ। काश तो आज एक बंदे को 25 साल सजा हुई है, इनकी सबकी सजाएं 25 साल बनती हैं। और अगर गद्दारी का मुकदमा साथ लगा दिया जाए, इधर टीका इनको गद्दार लिख दिया जाए, दफा लगा दी जाए, तो फिर इनकी सजाएं मौत बनती है। वो सर, किस दुनिया में फौज के ऊपर कोई हमला करे और जिंदा बच के आ जाए? किस मुल्क में होगा ये बता दे मुझे। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे जमहूरी मुल्क है ना, कोई फौज पे हमला करे और बच के आ जाए, ये बता दे। और एक जगह पे भी नहीं, 40 मकामात पे, और उस दिन इनका एक बंदा नहीं मरा। ये क्या बात थी? इसकी तहकीकात भी सामने नहीं आई। फैज हमीद को आपने गोद में बिठा के रखा हुआ है कि जनाब हम रोज अंदाजे लगा रहे होते हैं जी, अगले हफ्ते। और भाई उसने कुछ किया है तो उसको सजा दो, वरना छोड़ो। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? सूली पे लटकाया, आप इनको 2.5 साल के बाद सजाएं हो रही हैं, जो 3 महीने में सजाएं होनी थी ना। मैंने कहा था ना, इनके लिए आप स्पीडी अदालतें बनाएं। जो कत्ल करते हैं, आशना के साथ फरार हो गई, और ये जो झूठ बोल, जो ये इस तरह के दहशत गर्दी करते हैं, बच्चों को छेड़ते हैं, बच्चियों को छेड़ते हैं, औरतों को छेड़ते हैं, ये सारे शादी वाले केस, उनके लिए स्पीडी अदालतें पहले ये बनाई थी, ज़ियाउल हक के दौर में बनी थी। 15 दिन में केस का फैसला।
انصاف کے مطابق سپیڈی عدالتیں بنائیں. سپیڈی عدالتیں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ 2.5 سال کے بعد ان کو ہو رہی ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی بیچارہ فلانا تے بیچارہ فلانا تے بیچاری یاسمین راشد تے بیچاری فلانی تے فلانی. یہ گنڈیاں اور گنڈے ہیں، یہ بیچارے نہیں ہیں. سمجھ گئے؟ 51 آدمی کو آج مفرور انہوں نے قرار دیا ہے. اور بھائی خدا کے بندے، عمران خان کا اور شاہ محمود قریشی کا ٹرائل کس نے کرنا تھا؟ کل وہ بچ گئے نا، باقیوں کو سزا ہو گئی. اور ٹرائل ہی حکومت نے کروانا تھا، وہ پنڈی سے اس کو لانا تھا، فیصل آباد میں 2 دفعہ پیش کرنا تھا. شاہ محمود قریشی کو لاہور سے ادھر جانا تھا، آج ان کو بھی سزائیں ہو جانی تھی. امین گنڈا پوری دور ہے. شرم کی بات ہے، ویسے شرم کی بات ہے. جیسے کل میں نے کہا تھا کہ حامد میر نے کہا میرے پروگرام میں اس کو گرفتار نہ کیا جائے. میرے خیال ہے ساتھ حامد میر کو بھی 216 میں گرفتار کرے. ہم آپ کو اتنے مشورے دے رہے ہوتے ہیں قانون کے مطابق ساری چیزیں ہونی چاہیے. اگلی خبر جی، آپ چینی کو رو رہے تھے نا کہ چینی جناب مہنگی ہو گئی، ذرا کنٹرول ہوئی. آج کٹھی 20 روپے شکر مہنگی ہو گئی ہے. بتاؤ چینی کھاؤ گے یا شکر کھاؤ گے؟ وہ شکر پڑی ہے. چینی کی بجائے 20 روپے شکر مہنگی ہو گئی ہے. چینی جو ہم کہتے ہیں جی ملوں سے آئی ہے یہ وہ، ادھروں کسر کا ہوں 20 روپے سستی بھی کر دو تو شکر مہنگی ہو گئی ہے. گڑ وہ کیا میں شکر ونڈا رہے، میرے گھر پیا آیا میں شکر ونڈا رہے. پہلے تو ہوتا سی نا اج قیدی کر لیا ماہی نو میں چھج پتاسے ونڈا. پتاسے ہوندے سن چٹے چٹے پتاسے ہے چٹے چٹے. تے ہن شکر ونڈا رہے گانا ایک ہے نا، اج قیدی کر لیا ماہی نو تے او پتاسے ونڈدا سی تے اے شکر بھی مہنگی ہو گئی. لو جی آگے ہیں جی. چینی کے 2 سمگلر وہ بھاگ رہے تھے، ایک ملیشیا ایک دبئی، ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا. ان کو نہیں بھاگنے دینا، ان سے پیسے لیں. چینی جتنا قبضے میں کی ہے، میں نے کل مطالبہ کیا تھا کہ 140 روپے کلو بیچو مریم صاحبہ. اس وقت 140 تھی جب ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا نا. انہوں نے کہا جی مریم اور شہباز شریف بے فکر ہو جائیں، ہم چینی نہیں بڑھنے دیں گے. 140 روپے کی مجھے چینی چاہیے. ٹھیک، اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں ہم اس لیے. تو 2 بندے گرفتار ہو گئے ایئرپورٹ پہ. انہوں نے کہا جی آپ ای سی ایل میں آپ کا نام ہے، سب کا ملوں والوں کا ای سی ایل پہ نام ڈال دیا گیا. ہاں جی، کل ایران کے صدر آ رہے ہیں. سر ماشاءاللہ میں تو بڑا خوش ہو رہا ہوں، ایران کے صدر آ رہے ہیں. کل نواز شریف سعودی امبیسڈر سے ملے ہیں، مریم اور نواز. آج مریم اور نواز یو اے ای سے ملے ہیں. سر جی کیا ہو رہا ہے؟ ویسے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے جو باہر کے حالات ہیں نا وہ اتنے اچھے ہو گئے ہیں باہر کی دنیا سے. جو عمران 0 پہ چھوڑ کے ہر چیز کی تباہی کر کے گیا تھا، سارے ملکوں سے دوستیاں ختم کر کے گیا تھا. پتہ ہے آپ کو محمد بن سلمان سعودیہ والا ناراض کیونکہ اس نے مہاتیر محمد کو کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں، اسلامی ٹی وی کھولتے ہیں ملیشیا میں کوالالمپور میں. تو انہوں نے اس کے بینر بھی لگا دیے یہ وہ. این موقع تے کہتا میں تو نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کیڑے بندے نال واسطہ پہ گیا اور ساڈا. ترکی، ملیشیا اور پاکستان تھے، گیا ہی نہیں دسے بغیر. وہ انتظار کرتے رہے، بینر لگے ہوئے ہیں پیچھے دیوار کے. یہ سب بندوں کے یہ ناراض کر. ایران گیا تھا، کہندے جی ہاں اسی دہشت گردی کر رہے ہیں، اتنے مان کے آئے ہیں. یہ تو یہ بندے ہیں. جیسے امین گنڈا پوری کو یہ مان گیا تو وہ اب فیٹف میں درخواست دے دی ہے انڈیا نے کہ جناب انہوں دا وزیر اعلیٰ مان رہے ہیں کہ اسی دہشت گردوں نو پھڑ دیاں تے ایجنسیاں چھڑ دینیاں نے. یہ مطلب ہے ایجنسیاں ہی دہشت گردی کروا رہی ہیں. ہے نا یہ بات؟ تو یہ بات ہے جی. آگے آئے جی. امریکہ نے سر جی بڑی مہربانی کی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں امریکہ کو پریفر نہیں کرنا، پریفر چین کو کرنا ہے آپ نے. امریکہ تے اعتبار نہیں ہے. وہی ڈونٹ ٹرسٹ آن امریکہ. ٹھیک ہے، وہی ٹرسٹ اینڈ وہی بلیو فار دی فرینڈشپ ود چائنا. ٹھیک، یہ والا کریں. اور امریکہ نے ہمارا 29% ٹیرف کیا تھا، اس کو 10% کم کے 19 کر دیا ہے، اور باقی سب ملکوں کا بڑھا دیا اس نے. انڈیا کا بھی 25% کر دیا ہے، ہمارا 19% ہے.
ہمارا انڈیا کے برابر ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یہ انہوں نے مہربانی کی ہے، لیکن یہ عارضی ہے۔ اور راجہ سلمان اکرم کہتا ہے، جو پی ٹی آئی کا وہ سیکرٹری جنرل ہے، کہ ہم بے گناہ ہیں۔ جی تم بے گناہ ہو، بے گناہ ہو تم، تیری باری بھی آنے والی ہے۔ جو عمران کو ہاتھ لگائے گا ایسے دیوار پہ ایسے، یہ وہ پتھر کا ہو جائے گا، وہ خاک ہو جائے گا، وہ سونا بھی ہے نا خاک ہو جائے گا۔ کدھر گئے جتنے جتنے کو اس نے ہاتھ لگایا وہ سب ذلیل و خوار ہو گئے۔ ایسی نحوست ہے اس کے اندر، اپنے بیٹوں کو یہ نہیں مانتا، بیٹی کو یہ نہیں مانتا، کہتے جی یہ اس کا پرسنل ہے۔ پرسنل کیسے ہے؟ ہر چیز اس کی پرسنل ہے، کتے بلیاں اس کے پرسنل ہیں، آئلہ ملک عائشہ گل علیہ اس کے پرسنل ہیں، ہاجرہ اس کی پرسنل ہے، مراد سعید اس کا پرسنل ہے، تو پھر کسی اتنے گال نہ کریے۔ یہ پروپیگنڈا بڑا زبردست ہوتا ہے سر جی۔ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا وہ گھوڑے نو کھوتا بنا دینا ہے۔ جیسے میں آپ کو کئی دفعہ مثال دیتا ہوں، 3 بندے گئے، انہوں نے کہا جی یہ گھوڑا کھوتا کنے دا؟ انہوں نے کہا یار یہ تو گھوڑا ہے۔ پھر کہتا ہے کھوتا کنے دا؟ تیسرے نے جب کہا نا کھوتا، انہوں نے کہا یار کھوتا یہ میں ہی غلط تھا۔ وہ اپنا گھوڑا کھوتا بنا کے بیچ کے آ گیا۔ ٹھیک، تو ان کے پروپیگنڈے پہ نہ جائیں۔ پروپیگنڈے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی لابنگ فرمیں ہائر کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہے یہ ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ جو نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ چینل آپ آگے دوستوں سے سبسکرائب کروائیں، تاکہ ان کے جھوٹ کا ہم مقابلہ کریں، شہباز گل کا مقابلہ کریں، عمران ریاض کا مقابلہ کریں۔ آپ اگر سبسکرائب کریں گے ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی، خدا حافظ۔